ایمان کی بنیاد بھی محمد ہے. محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک ہے، میں خبر دے رہا ہوں. اور اب دیکھو خدا کو اپنے حبیب سے اتنا پیار تھا کہ خدا نے بھی خود نہیں کہا کہ حبیب تجھے تو بھیج دیا ہے، اب سامنے آ جاؤں. نہیں سمجھے میری بات؟ محفل میں جب سارے مہمان آ جاتے ہیں نا تو میزبان باہر کھڑا ترتیب لگاتا رہتا ہے. سارے جدو آ جاندے نے پھر آتا ہے ہن میں آیا. مطلب وہ یہ چاہتا ہے کہ اب میرا بھی اظہار ہو، سب کے سامنے میرا بھی اظہار ہو. ہائے ہائے، یہ فطرت تھی انسان کی. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر میں قربان جاؤں، حضور کو بھیج کر، خدا کی قسم حضور کو بھیجنے کے بعد کبھی رب نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں سامنے آؤں. اس لیے کہ علماء موجود ہیں، میں احتیاط کا دامن بھی نہیں چھوڑوں گا اور بات بھی کر جاؤں گا. شریعت سے باہر نہیں آؤں گا. شریعت میں رہنا مجھ پر واجب، لیکن شریعت میں جو کچھ ہے وہ بھی دکھاؤں گا. جب حضور آ گئے تو اس نے چاہا کہ اب میں اظہار کروں، لیکن سامنے نہیں آیا. سامنے اسی کو رکھا، سامنے اسی کو رکھا. جو سامنے تھا اس سے کہا کل اے سامنے، اے سامنے اب آپ بتا دیں کہ اللہ کی توحید اور اللہ کا راز ہے کیا. کل فرما دیں وہ اللہ ایک ہے. آپ کہہ دیں، آپ کہہ دیں. قبلہ میں بات بھول جاؤں گا، میں چاہتا تھا دوسری ترتیب سے آؤں، اس کے آیت کے ساتھ آؤں، لیکن ذوق میرا اس طرف چل پڑا. یہ جو قل ہے نا، فرما دیں، یہ کس کا کلام ہے؟ رب کا. رب ہے بے حد، اس کی صفات ہیں بے حد، اس کی صفات ہیں بے حد. اس کی شانیں ختم نہیں ہوتی. جب اس نے فرمایا کل، تو اس کل کے اندر کل ہے. کیا کل ہے؟ تو اس نے فرمایا فرما دے. یہ نہیں فرمایا کس کس کو فرمانا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ کس کس کو فرمانا ہے، بس فرمایا کہ فرما دیں. تو فرما دیں یہ ہمارا ترجمہ ہے، لیکن اہل حقیقت جانتے ہیں کہ جس کا کلام ہے وہ بے حد ہے. اب بے حد جو کلام کرے، ضروری ہے کہ بے حد کی طرح کلام بھی بے حد ہو. اور جس کو فرمایا گیا ہے وہ فرمایا جانے والا بھی بے حد ہو. معلوم ہوا کہ محمد اس کا رسول ہو کر رسالت میں بے حد تھا، پھر بے حد ہو کر اس کی طرف سے سامنے آنے والا بے حد تھا. جب سامنے آیا تو رب نے فرمایا کہ اب میں تجھے کہتا ہوں کہ میں تو پردے میں ہوں، تو سامنے ہے، اب تو فرما دے. تو جب فرما دے تو یہ فرمان بھی بے حد تھا. تو جب فرمان بے حد تھا تو معلوم ہوا کہ اب جب بے حد تھا تو کل یعنی نبی کا فرمانا یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. میری مدد کر، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ پاؤں. یہ فرمانا ختم ہی نہیں ہوگا. لہذا وہ لوگ جو نبی کی نبوت کے بعد دوسری نبوت ڈھونڈتے پھرتے ہیں، نبی کی رسالت کے بعد نئی رسالت گڑھتے پھرتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا نبی آ سکتا ہے، امکان رکھتے ہیں. ان امکان رکھنے والوں کو کل جواب دے رہا ہے اور ان کی کل طبیعت صاف کر رہا ہے. اے نادانو، کل کہنے والے نے بے حد کل کہا کہ بتا دو، فرما دو میرے بارے میں، فرما دو. تو اب جب فرما دو اس کے بارے میں جو بے حد ہے، تو یاد رکھیں جس کو یہ فرمایا گیا ہے وہ بھی ہونے میں بے حد ہوگا تو فرمان لے کر فرمائے گا. اور جو بے حد ہوتا ہے نہ وہ ختم ہوتا ہے
نہ دوسرا آتا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہتا تھا اپنے انداز میں، چونکہ چشتی ہوں نا، چشتیوں کے گھاٹ سے کیا ہوا ہے. آدم گئے تو نوح آ گئے، نوح گئے تو ابراہیم آ گئے، ابراہیم گئے تو موسیٰ آ گئے، موسیٰ چلے گئے تو عیسیٰ آ گئے، عیسیٰ چلے گئے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی آتے رہے اور آ کر جاتے رہے. تو جب جاتے رہے تو اگلا نبی آتا رہا، جب سارے آ کر چلے گئے تو آمینہ کا لال آ گیا. اسی پرسوں ترسوں کیا چھڑے یار. جب میں کہہ نہیں رہا ہوں تو یہ سمجھ رہے مجھے کہلوانا نہیں آتا، میں اپنے مضمون میں گم تھا، تھوڑا مزہ میں بھی لے رہا تھا. جب سارے آ کر چلے گئے تو حضور آ گئے. اب جب حضور آ گئے، ہائے ہائے، اب کوئی دوسرا نہیں آئے گا. ایمان کیا کہتا ہے؟ دوسرا نہیں آئے گا. اس لیے نہیں آئے گا کہ اگر تو قرآن کو انعام یافتہ لوگوں کے انعام یعنی ایمان کی نظر سے پڑھے گا تو ایمان تجھے بتائے گا کہ ہر آنے والا چلا جاتا تھا، چونکہ چلا جاتا تھا تو خلا ہو جاتا تھا. اور جب خلا ہو جاتا تھا تو آنے والا اس کو پر کر دیتا تھا. تو جب سے محمد آیا ہے دوسرا نہیں آئے گا. کیوں؟ آئے ہے جانے کے بعد اگلا آتا ہے. جانے کے بعد اگلا آتا ہے. معلوم ہوگا محمد جائے تو اگلا آئے، محمد جاتا نہیں اگلا آتا ہے. زندہ باد زندہ باد، نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اور سنیے گا میری بات، محمد جاتا نہیں. معلوم ہوا کہ رسالت میں صاحب وجود بن کر محمد موجود ہے، اور خدا نہیں مگر خدا کا محبوب ہو کر بے حد ہے. رسالت میں بے حد ہے، سبحان اللہ، نبوت میں بے حد ہے، اپنے علم میں بے حد ہے، نورانیت میں بے حد ہے، اپنے علم و عرفان میں بے حد ہے، اور اپنے وجود میں ایسا بے حد ہے کہ چاہے تو 63 برس نظر آئے اور دنیا کہے کہ عاشق بن کر سننا اگلا جملہ، 63 برس مادیت میں نظر آئے اور دنیا کو بتائے کہ میں ہوں، اور ایسا صاحب وجود ہے کہ 63 برس میں تو نظر آ کر تھا، اب جب سے چلا گیا ہے اگرچہ پردے کے پیچھے ہے مگر گم نہیں ہے. چاہے تو ہو کر ہو، چاہے تو ہو کر ہو، چاہے تو پردے کے پیچھے چھپ کر ہو، نہ ہونا محمد کے لیے نہیں ہے. بے شک بے شک. آپ کہیں گے چشتی صاحب حیدرآباد سے آ کر بنا لیا آپ نے کوئی بات، وہ میاں بنائی نہیں ہے، کل میں نے بتائی. جو ترکیب لا الہ الا اللہ کی ہے وہی ترکیب محمد الرسول اللہ کی ہے. لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ جو ہے یہ وجود کو ثابت کرتا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول تھا نہیں ہے. واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات. جلالی صاحب کے سر پہ قرآن رکھیے اور ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی خیالی بات کر سکتا ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ صاحب انصاف ہے اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، تو جب رب کائنات نے فرمایا اے حبیب انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے کافی بنا دیا. انا ارسلناک للناس کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا تمام انسانیت کے لیے شان کافہ دے کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہریے والے یہ کوئی مشکل عربی تے نہیں ہے، اگر کاف
ਕਾਫਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਰੁਸਤ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। واہ 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 ਕਾਫਾ